2018 کے الیکشنز اور 2024 کے الیکشنز میں کیا فرق ہے؟ 2018 کا الیکشن ایک ریگڈ الیکشن تھا اور 2024 کا الیکشن the most rigged election in the history of پاکستان تھا. میں نے بڑے کانفیڈنس سے اپنے کچھ کولیگز کو بھی کہا یار قاضی صاحب نہیں بیٹھیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ صورتحال بہتر ہو جائے گی, لیکن جو میرا اندازہ تھا اس کے بالکل الٹ ہونا شروع ہو گیا. تو جب الٹ ہونا شروع ہو گیا تو پھر میں بھی الٹ گیا. پھر میں نے کہا اگر قاضی صاحب جو ہے اگر آپ جج کی طرح بہیو نہیں کریں گے تو پھر میں تو جرنلسٹ کی طرح بہیو کروں گا. تو وہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ میں رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری پہ کھڑا تھا, لیکن ایک مثال میں دوبارہ دوں گا نا کہ جتنا عرصہ وہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان رہے ایک دفعہ بھی انہوں نے ارشد شریف کے کیس کی ہیئرنگ نہیں کی. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ وہ مینیپولیٹ ہو چکے تھے اور وہ مینج ہو چکے تھے اور تاریخ میں جو ان کا کردار ہے اس کو جسٹس منیر کے کردار کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جائے گا. کہا جائے گا کہ یہ جسٹس منیر سے بھی برا جج تھا. یہ ہمارا کیا المیہ ہے کہ یہاں ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہیں. ادارے وہی کرتے ہیں جو شخصیت ادھر برا جمان ہوتی ہے. آپ کسی بھی ادارے کی بات کر لیں, ہر ادارے کو اٹھا کے دیکھ لیں. نہیں, سارے ادارے تو کمزور نہیں ہے, ایک ادارہ تو بہت مضبوط ہے. نہیں میں نے کمزور کہا ہی نہیں, میں نے کمزور نہیں کہا. جس ایک سیکنڈ جس ادارے کی آپ بات کر رہے ہیں میر صاحب, ادھر بھی شخصیت اور اس کی سوچ آوی ہے نا, جو بھی ہو. ایک چیز یہ دیکھیں کہ میں کیوں پر امید ہوں. میں تو اسی پہ پریشان ہوں پچھلے آدھے گھنٹے سے. اتنا پر امید ہوں کہ میں کسی ادارے کا نام نہیں لیتا, لوگ تالیاں بجا دیتے ہیں. یہ جو آگاہی ہے. دیکھیں ان کو آپ میڈیا کو جتنا مرضی مینج کر لیں, آپ پاکستان کے عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ان کو سب پتہ ہے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. آپ کسی کا نام نہ لیں, وہ سب جانتے ہیں. مگر وہ دن کب آئے گا کہ جب نہیں فرق پڑے گا کہ ادارے کو ہیڈ کون کر رہا ہے, چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہیڈ کر رہے ہیں جوڈیشری کو, یا چاہے وہ باجوہ صاحب ہیڈ کر رہے ہیں فوج کو, یا چاہے ادھر نواز شریف کی حکومت ہے. وہ کب فرق پڑے گا کہ ادارے اپنے تئیں اتنے مضبوط ہوں گے اور اپنی ڈومین میں رہیں گے؟ دیکھیں وہ اس وقت ہوگا جب آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ریسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. دیکھیں میں بار بار کانسٹیٹیوشن کی بات کیوں کرتا ہوں, یہ تمام جو نوجوان ہیں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے, دس از دا اونلی کنسنسس ڈاکومنٹ لیفٹ ان دس کنٹری. یہ اونلی کنسنسس ڈاکومنٹ ہے. اس کے علاوہ آپ کو کسی چیز نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے نہیں رکھا ہوا. اور یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ اس پر دستخط کرنے والے لوگ کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو اور ان کا جو اپوزیشن لیڈر تھا ولی خان, ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے. یہ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں بھٹو صاحب کی حکومت کے دور میں ولی خان کے جلسے پر گولیاں چل گئی. گولیاں چلنے کے باوجود وہ لاشیں اٹھا کے واپس گئے پشاور. انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ابینڈن نہیں کیا. تو مولانا مفتی محمود, پروفیسر غفور احمد, بہت سے نام میں لے سکتا ہوں, غوث بخش بزنجو, یہ وہ بڑے لوگ تھے جن کے آپس میں بڑے سخت اختلافات تھے, لیکن یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس پر انہوں نے دستخط کر کے اس کو اپروو کروایا. اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ 77 میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر آیا اور اس نے یہ کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کر دیا, توڑ دیا, وائلیٹ کر دیا. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 10-11 سال تک وہ سسپینڈ رہا اور پھر اپنی طاقت سے دوبارہ وہ ریسٹور ہوا. 1956 کا کانسٹیٹیوشن جب ایوب خان نے وائلیٹ کیا وہ دوبارہ نہیں آیا. 1962 کا کانسٹیٹیوشن جو ایوب خان لے کے آیا تھا وہ اس نے اس کو خود وائلیٹ کیا, وہ دوبارہ نہیں آیا. یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ 77 میں وائلیٹ ہوا, 85 میں واپس آ گیا. پھر دوبارہ یہ 1999 میں پرویز مشرف نے اس کو وائلیٹ کیا, یہ 1-2 سال کے بعد 2002 میں یہ پھر واپس آ گیا. پھر مشرف نے اس کو 2007 میں پھر تیسری دفعہ اس کو سسپینڈ کیا, یہ دوبارہ ریسٹور ہو گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک عوام کی طاقت ہے. یہ الیکٹڈ جو پارلیمنٹ تھی اس نے یہ کانسٹیٹیوشن بنایا تھا.
اب اگر آپ الیکٹڈ پارلیمنٹ کو اپنا غلام بنائیں گے اور اس پارلیمنٹ کو مینج کر کے آپ اس کانسٹیٹیوشن میں اپنی مرضی کی امینڈمنٹس کروائیں گے تو ٹھیک ہے, آپ وقتی طور پہ تو سیاسی فتح حاصل کر رہے ہیں, لیکن آپ پارلیمنٹ کو کمزور کر رہے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کو کمزور کر رہے ہیں, اور پارلیمنٹ اور کانسٹیٹیوشن کو کمزور کرنے کا مطلب ہے آپ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس کانسٹیٹیوشن کو رسپیکٹ نہیں کریں گے اور جو 1973 کا اصل آئین ہے اس کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی پاکستان کو نقصان ہوگا. آپ ابھی دیکھ لیں کہ جو خیبر پختونخوا کے جو ٹرائبل ایریاز تھے ان کو صوبے میں مرج کیا گیا, آج وہاں پہ صورتحال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, ادھر بھی بم دھماکے ہو رہے ہیں, ادھر بھی بم دھماکے ہو رہے ہیں. اور جو نوجوان ہیں خیبر پختونخوا کے اور بلوچستان کے جو نوجوان ہیں وہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی سے مایوس ہو کے کدھر جا رہے ہیں؟ کوئی منظور پشتین کی طرف جا رہا ہے, کوئی مارنگ بلوچ کی طرف جا رہا ہے. کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے جو پارلیمنٹ ہے اس کو کمزور کر دیا, اور جو پارلیمنٹ کے اندر جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے بارے میں ایک عام تاثر قائم ہو گیا ہے کہ یار یہ تو فارغ لوگ ہیں, یہ تو سٹوج ہیں کسی کے, یہ تو کسی کے غلام ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف جائے نہ. جب آپ پارلیمنٹ سے لوگوں کو مایوس کرتے ہیں تو آپ آئین کو کمزور کرتے ہیں. تو جو آپ کا سوال ہے اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ ہمارے مسئلے اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک ہم 1973 کے آئین کی طرف واپس نہیں جائیں گے جس سے وفاداری کا حلف سب اٹھاتے ہیں, لیکن صاحب کہیں گے خود ہنس پڑتے ہیں, یہ خود ہنس پڑتے ہیں جی یہ خود ہنس پڑتے ہیں, ہنس نہیں پڑتے, وہ تالی مار دیتے ہیں, ان کو سب پتا ہے. آپ نے تو ایسا کوئی جوک نہیں کریک کیا. اگر میں ادھر بیٹھ کے کوئی غلط بیانی کروں گا, کوئی جھوٹ بولوں گا تو یہ شاؤٹ کرنا شروع کر دیں. مجھے دو چیزوں سے ایکسیپشن ہے. ایک تو وہ ٹرننگ پوائنٹ بتائیے پچھلے 5 سال میں جدھر اس آئین کی پاسداری نہیں کی گئی, اب عدلیہ کے فیصلے ہوں ان کو بے وقت سمجھا گیا ہے, ان کی پاسداری نہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا ون ایکسیپشن جو آپ نے کہا کہ اگر آپ اس کو غلامی میں لائیں گے, لا کون رہا ہے؟ اگر خود غلامی کا شوق ہو تو کیا کریں, ان کو کون سمجھائے؟ ہاں, تو اسی لیے تو پھر لوگ جو ہیں وہ پھر مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی طرف نہیں جاتے نا. وہ پھر جب منظور پشتین ادھر جرگہ کرتا ہے اس میں بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں تو پھر آپ کے اور میرے ٹی وی چینل کو کہا جاتا ہے اس کی کوریج نہیں کرنی, لیکن ہم کوریج نہیں کرتے پھر بھی وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ چلے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ٹرننگ پوائنٹ جو آپ نے پوچھا, ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے خیال میں جب 2022 کے اینڈ میں آ کے, صحیح تھا یا غلط تھا, 2 صوبوں کی اسمبلی کو توڑا گیا اور ہمارا یہ خیال تھا کہ 3 مہینے کے اندر الیکشن ہو جائے گا. لیکن اس وقت چیف جسٹس کون تھے؟ بندیال صاحب. بندیال صاحب. اور جب بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے اور جب 3 مہینے میں الیکشن کروانا تھا تو پھر چیف جسٹس کون تھے؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ بندیال, ادھر ٹرننگ پوائنٹ پوچھ رہی نا, بندیال صاحب کو اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کروانا چاہیے. نہیں کروایا, نہیں کروایا. 2 دن اور آج کا دن. اوکے. اس کے بعد لیکن اس کے بعد پھر جب نیشنل اسمبلی کی مدت ختم ہو گئی اگست 2023 میں, تو اگین 3 مہینے میں الیکشن کروانا تھا. اس وقت چیف جسٹس کون؟ قاضی صاحب. قاضی صاحب. تو بندیال صاحب ہوں یا قاضی صاحب ہوں, دونوں جو ہیں ان کی پیچھے سے کوئی ڈور کھینچ رہا تھا. اور جب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ آئین پاکستان پہ عمل درآمد نہ کروائے, 2 صوبوں کی اسمبلیوں کا الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوا, اور پھر اس کے بعد قومی اسمبلی اور باقی صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوا, تو آئین اسی وقت وائلیٹ ہو گیا تھا. اور میرا خیال ہے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب آپ نے لمبے عرصے کی 6 مہینے کی ایک انٹرم گورنمنٹ بنا دی, مرکز میں بھی لمبی حکومتیں آپ نے صوبوں میں بنا دی. وہ صوبے وہ جو حکومتیں تھیں وہ نگران حکومت نہیں تھی, وہ نگران حکومتیں نہیں تھیں, وہ بدنام حکومتیں تھیں. Illegal بھی تھی سر, unconstitutional. There is no provision in the constitution for that. مگر isn't it ironic کہ قاضی صاحب تو کریڈٹ لیتے ہیں الیکشنز کرانے کا؟ یہ ان کا کام ہی نہیں تھا, کیونکہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان میں ایک ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا, اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا کام نہیں تھا
کہ وہ پریزیڈنٹ کو اور الیکشن کمیشن سے کہے کہ تم دونوں مل کے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرو. چلیں, اگر قاضی صاحب نے ان کو کنونس کر لیا کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں, تو پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کی ذمہ داری تھی کہ وہ 8 فروری 2024 کو ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کرواتا. لیکن نہ تو وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کروا سکے, اور بلکہ وہ اس الیکشن کو کنٹروورشل بنانے میں ایک انسٹرومنٹ بن گئے, اور پھر بعد میں ایسا لگتا تھا کہ وہ پاکستان کے چیف جسٹس نہیں ہیں, وہ ایک خاص پولیٹیکل اسکول آف تھاٹ کے چیف جسٹس ہیں. تو جس کی وجہ سے آپ اور میں ان کے بارے میں ایک سوال, مسلم لیگ نون ریکور کر جائے گی؟ مسلم لیگ نون ریکور کر جائے گی جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو دھچکا لگا ہے, جو سب کچھ ادھر ہو رہا ہے آج, ول اٹ ریکور پولیٹیکلی؟ دیکھیں, مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اور مسئلہ اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے, مسئلہ صرف چند پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں, مسئلہ پورے ملک کا ہے, مسئلہ ان سب لوگوں کا ہے, میرا آپ کا ہے. ہمیں پاکستان کی فکر کرنی ہے, صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کی فکر نہیں کرنی. اور آج سب کو پتا ہے, جو حکومت میں ہے ان کو بھی پتا ہے, جو اپوزیشن میں ہے ان کو بھی پتا ہے, جو حکومت اور اپوزیشن میں نہیں ہے اور عام لوگ ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اگر پاکستان میں کبھی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو گیا تو اس الیکشن کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ ووٹ کو ہتھیار بنا کے ہر کسی سے اپنا انتقام لے لیں گے. تو اس انتقام سے بچنے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس سیٹ اپ کی موجودگی میں کبھی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو سکے گا. تو فیئر اینڈ فری الیکشن کروانے کے لیے پاکستان کے لوگ جو ہیں انہیں کو کچھ کرنا ہوگا, پولیٹیکل پارٹی سے مجھے کوئی امید نہیں. Let me reword it. Noon League سے specific, I didn't mean as a political party itself, in the government, People's Party ہو, Noon is leading the government right now. جو ایکسیسز ہو رہے ہیں یا جدھر جدھر ہم مطمئن نہیں ہیں یا آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی, is this all because ہم نے ہمیشہ ایک دیکھا ہے کہ جب آپ کے خلاف ایک مہم چلائی جاتی ہے یا آپ کو دیوار سے لگایا جاتا ہے, وہ بی بی کے وقت سے آج تک you lapse back, you bounce back. Will it be possible now for this kind of a government? Secondly, جو elections کی آپ نے بات کی, آپ کی نظر میں 2018 کے elections اور 2024 کے elections میں کیا فرق ہے؟ 2018 کا الیکشن ایک ریگڈ الیکشن تھا, اور 2024 کا الیکشن the most rigged election in the history of Pakistan تھا.